پھوکی ہوئی گھاسوں کا ہرا ہو جانا، اے والد محترم یہ راز میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تاریخ الخمیس شریف میں ہے۔ تو آپ کی یہ گفتگو سننے کے بعد حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں ابشرو یا بنیا، یعنی اے میرے بیٹے عبداللہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اور تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میں نے بھی جو خواب دیکھا ہے اور خواب کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری پشت سے تمہاری نسل میں وہ صاحبزادے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں کہ جن کا قبضہ زمین پر پورب سے لے کر پچھم تک ہوگا، یعنی وہ نور جو بطور امانت کے اللہ کے حبیب کا میرے پاس رہا، اب وہی نور تمہارے پاس ہے، یعنی جس نور کو تم دیکھتے ہو پورب سے لے کر پچھم تک پھیل جاتا ہے، آسمانوں پر چلا جاتا ہے، آسمانوں سے واپس آ جاتا ہے، یہ غیر کا نور نہیں ہے، یہ نور ہے اللہ کے پیارے رسول کا، جس کا امین میں رہا، اور اب وہ نور تمہارے پاس ہے جو عنقریب وہ نور لباس بشری میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ تو سنو، اس نور کا زمین پر پچھم سے لے کر پورب تک پھیل جانا یہ دلیل ہے کہ وہ پوری کائنات کے اور پوری زمین کے مالک و مختار بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جہاں تک درختوں کا ہرا ہو جانا، خشک گھاس کا ہرا ہو جانا، یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو وہ دل جو گناہوں کی وجہ سے تاریک اور خشک ہو چکے ہیں، یعنی مردہ ہو چکے ہیں، ان کے ذریعے انہیں ایمان کی زندگی مل جائے گی، انہیں ایمان کا شعور ملے گا۔ تو تمہارے لیے بشارت ہو کہ تمہاری پشت میں اللہ کے حبیب کا نور جلوہ گر ہے، اور عنقریب وہ دنیا میں جلوہ فرما ہونے والا ہے۔ یا دیکھو سرکار قیامت سے پہلے پہلے کیسے کیسے انوار کا ظہور ہے، کیسی کیسی برکتوں کا ظہور ہے، اور کیسے کیسے معاملات ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا احسان و کرم ہے اور اس کی شان رحیمی ہے کہ اس نے ہر دور میں اپنے محبوب کی عظمت کو نرالے شان سے ظاہر فرمایا، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ میاں جہاں دیکھو، جس دور میں دیکھو، اللہ کے حبیب کی نئی نئی شانوں کا ظہور، نئے نئے مرتبے کا ظہور، اور نئی نئی آپ کی صفتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہیں پر اب ذہن کو وہاں لے آئے جو میں نے کل یہودیوں کے متعلق آپ کو روایت سنائی تھی کہ یہودیوں کے پاس جو جبہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور اس جبے کے ذریعے جب انہیں پتا چلا کہ اللہ کے حبیب کے والد محترم کی ولادت ہو چکی ہے تو وہ برابر آپ کی تلاش میں تھے۔ اس معاملے میں علماء سیر نے دو روایتیں نقل فرمائی ہیں، اور دونوں کو میں حتی الامکان عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی ایمان لاتے، اگلی کتابوں میں ہر نبی نے اپنے دور میں اللہ کے حبیب کا تذکرہ کیا، ایمان لاتے ان کی بات بن جاتی، لیکن یہودی حسد کا، بغض کا، کینہ کا شکار ہوئے، اور اس کوشش میں لگ گئے کہ معاذ اللہ کسی طرح اللہ کے پیارے حبیب کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے، تاکہ وہ نبی آخر الزماں کا ظہور
مکے میں سرزمین عرب پر نہ ہو بلکہ ہماری طرف وہ نور لوٹ آئے۔ میاں نادانی ہے، جہالت ہے، رب تعالی جس کا محافظ حقیقی ہو بھلا اسے مٹانے والا کون، اسے دبانے والا کون ہوگا؟ وہی جو رب تعالی کی مرضی ہوگی۔ لیکن یہودیوں کی عداوت اور دشمنی کے متعلق علماء نے دو روایتیں اپنے اپنے طور پر نقل کی ہیں، درود پاک پڑھ لیں تو بات عرض کروں۔ میں نے ابھی حضرت سیدنا عبداللہ کے جو تذکرے کیے، ان کی جو صفات فضیلتیں، یا قرآن اندازی میں آپ کے بدلے اونٹوں کا ذبح ہونا، جب یہ سارے تذکرے یہودیوں کو معلوم ہوئے اور ان کو پتا چلا جو ملک شام وغیرہ میں آباد تھے، انہوں نے نشانیوں کے ذریعے معلوم کر لیا کہ اب نبی آخر الزماں کے والد محترم مکہ مکرمہ میں ہیں اور جوانی کے عالم میں ہیں، تو بعض علماء نقل کرتے ہیں کہ یہودیوں نے مشورہ کیا اور اس میں معمولی درجے کے نہیں بلکہ اس میں جہاں تک روایت میں لفظ آیا ہے ہبرن کا لفظ، کہ جو یہودیوں کے اس وقت کے بڑے بڑے عالم ان کے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے بیٹھ کر کے اپنے خاندان میں سے 70 آدمیوں کو بروایت منتخب کیا اور طے کیا آپس میں کہ یہ 70 آدمی نہایت خاموشی کے ساتھ یہ جائیں اور مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں جہاں موقع ملے غاروں میں چھپ کر کے رہے، کیونکہ نشانیاں معلوم تھی کہ نبی آخر الزماں کے والد محترم کی یہ پہچان ہے، یہ نشانی ہے، یہ معاملات ہیں۔ اسی لیے ان علماء نے اپنے گھروں سے آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے وہ انہیں پہچانے، اور یہ طے کیا کہ وہاں جا کر یہ خاموشی سے رہے۔ بھئی آج تو آبادی ہے نہیں اتنی، پہلے آبادی تھی، آج کا دور تو نہیں۔ میں نے تو شاید کہیں ابھی پڑھا تھا کتابوں میں کہ مکہ مکرمہ میں چھوٹی بڑی پہاڑیاں ملا کر کم و بیش مکہ شریف اور اطراف میں 72,000 پہاڑیاں ہوں گی۔ تو آج تو آبادی کا دور ہے، اب آج سے 1400 سال پہلے کی بات کچھ سوچیں، اتنی آبادی کہاں رہی ہوگی؟ بھئی کوئی کہیں آ کر چھپ جائے، کوئی کہیں پوشیدہ ہو جائے، کس کو کیا پتا کہ کون کس عالم میں ہے؟ تو وہ 70 یہودی یہ طے کر کے اپنے وطن سے چلے کہ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں چھپ کر رہیں گے، جہاں موقع مل گیا اور ہم نے علامتوں اور نشانیوں کے ذریعے اللہ کے حبیب کے والد ماجد کو پہچان لیا، قتل کر کے اور خاموشی کے ساتھ چلے آئیں گے۔ چنانچہ یہ 70 یہودی وہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں، غاروں میں آ کر چھپ کر بیٹھ گئے، جملہ انتظامات کے ساتھ آئے تھے۔ علماء سیر بیان کرتے ہیں، اتفاق کی بات ہے کہ یہ آ کر غاروں میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے، جتنا وقت گزرا ہو یہ نہیں کہا جا سکتا، جتنا وقت گزرا ہو۔ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ہرن کا شکار کرنے کے لیے اس وادی میں آ گئے اور ان پہاڑیوں کے درمیان میں آ گئے۔ جب ان یہودیوں نے دیکھا اور علامتوں اور نشانیوں کے ذریعے پہچان لیا کہ کوئی اور نہیں ہے، یہی حضرت عبداللہ ہیں کہ جن کی پشت میں نبی آخر الزماں کا نور جلوہ فرما ہے، لہذا ایک بارگی تیار ہو کر آگے بڑھے اور ان 70 یہودیوں نے حضرت عبداللہ پر حملہ کر دیا۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ وہیں پر مکہ شریف کے
ایک فرد جن کا نام حضرت وہب بن عبد مناف تھا، یعنی حضرت وہب یہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے والد محترم ہیں، یعنی حضور کی والدہ ماجدہ کے یہ والد ہیں اور حضور کے نانا ہوتے ہیں۔ یہ اپنا گما ہوا اونٹ تلاش کرنے کے لیے اس وادی میں آئے ہوئے تھے، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تلاش کر رہے تھے کہ میرا اونٹ کہاں پر ہے۔ اچانک جب دیکھا وہی ہتھیاروں کی جھنکار، 70 آدمی تلواریں لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے، لیکن آپ بزدل نہیں تھے، جوان مرد تھے، بہادر تھے، ہاشمی خون رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا بھی کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ ان کا جواب یہی تھا کہ ہمارا مقصد صرف آپ کو قتل کرنا ہے۔ مقابلہ شروع ہو گیا، تلواریں چلنی شروع ہو گئیں۔ حضرت وہب کہتے ہیں جب میں نے دیکھا، ارادہ کیا کہ میں آگے بڑھ کر کے کچھ مدد کروں اور حضرت عبداللہ کا ساتھ دوں کہ یہ مکے کے ہاشمی چشم و چراغ ہیں، 70 یہودیوں نے حملہ کر دیا۔